شاید اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو مساجد میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی جو کہ ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو چکا مساجد کے در و دیوار کے رنگ و روغن پر، بیت الخلاء کے سنگ مرمر لوٹوں اور قیمتی ٹوٹیوں پر، ایئر کنڈیشن ایئر کولرز اور نفیس قالینوں پر۔ شاید اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات بدل کر کچھ ضروری جگہوں پر بھی اپنا مال خرچ کرنا شروع کریں۔ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہ بنائیں، بلکہ جتنے استعمال مسجد کے ہیں اتنے دنیا کی کسی اور عمارت کے نہیں ہیں۔ مثلاً کتنا اچھا ہوگا اگر ہمارے دیہات، شہر، محلے، گاؤں اور قصبے کی مسجد میں اسلامی کمیونٹی سینٹر کی طرز پر غریبوں کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ مساجد میں ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی رہنمائی یعنی کونسلنگ کی جائے، یہاں لوگوں کے خاندانی جھگڑے سلجھانے کا انتظام ہو۔ مدد مانگنے والوں کی مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر مدد کی جا سکے۔ مساجد میں ہم اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادر افراد کے لیے عطیہ کرنے کی غرض سے رکھنا شروع کریں۔ مساجد کا ایک حصہ صرف اسی چیز کے لیے مخصوص ہو۔ ہم مسجدوں میں زیادہ آئیں جائیں تاکہ ہمیں آپس میں رشتے ناطے کرنے کے لیے ضروری واقفیت کا موقع ملے۔ نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مساجد میں کیے جانے کو ترجیح دی جائے۔ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہو۔ بڑی جامع مساجد سے ملحق مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہو۔ ہماری مساجد میں ایک شاندار لائبریری ہو جہاں پر مکمل اسلامی اور عصری کتب مطالعے کے لیے دستیاب ہوں۔ ہماری قوم میں باصلاحیت افراد کی ہرگز کمی نہیں ہے۔ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس کار خیر کے لیے نہ صرف استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ماہانہ کچھ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر عوامی فلاح و بہبود کی سوچ پالنے والے لوگوں کو پیدا کریں، ان کو آگے لائیں، اور یاد رکھیے گا کہ ان میں سے کوئی بھی تجویز نئی نہیں ہے بلکہ ان تمام کاموں کی نظیر 1400 سال پہلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے ان شاندار روایات کو چھوڑا، ہم بربادی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ خدارا اب رک جائیں، سوچیں اور اپنی ترجیحات بدلیں۔ ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمارے محلوں کی مسجد کے امام کی نہ تو تنخواہ پوری ہوتی ہے اور نہ ہی ہم ان کو عزت دیتے ہیں، مگر جس مسجد میں وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہاں پر قیمتی سے قیمتی قالین موجود ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، سردیوں میں وہاں پر کئی ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے قالین بچھے ہوتے ہیں کہ جو شاید پورے شہر کے کسی امیر شخص کے گھر میں بھی نہ ہو۔ وہاں پر اتنی صفائی ہوتی ہے، ایسا اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے ہماری مساجد کا کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے دیکھ کر۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاہے عید ہو، چاہے ہماری فوتگی ہو جائے، چاہے کسی کی موت ہو یا کسی کی پیدائش ہو، کسی کے کان میں اذان دینی ہو، کسی کا نکاح پڑھانا ہو یا کسی اور مسئلے کے لیے ہمیں اپنے مسجد کے امام کی خدمات حاصل کرنی ہو، تو ہم تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو کچھ زیادہ پیسے دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ 500 دے دیا جاتا ہے، 1000 روپے دے دیتے ہیں، 2000 دے دیتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم جس شخص کو جو ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کو ہم کبھی تو 8000 دے دیتے ہیں ماہانہ، کبھی 10000۔ مولویوں کی سے زیادہ تنخواہیں تو مساجد میں ہونا بہت بڑی بات ہے، 12000۔ آج کے دور میں کسی کا 20000 میں خرچہ نہیں ہو تو سرکاری ملازم کا، اور ہم اپنے مسجد کے مولوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں ہی دیکھ لیجئے گا۔ وہاں کا جو امام ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑی تحقیقات کیجئے گا کہ اس کو آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی کتنی زیادہ خدمت کر رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کا دل بھی اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ واقعی یار میں نے جو پیسے اپنی مسجد کے قالین کے لیے دینے ہیں، جو پیسے میں نے اپنی مسجد کے لوٹوں کے لیے دینے ہیں، ٹوٹیوں کے لیے دینے ہیں، وہی پیسے میں اس مولوی کو دے دیتا ہوں۔ کم از کم یہ ہمارے بچوں کو تو پڑھا رہا ہے، کم از کم جن مہنگے سکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں انہی مہنگے سکولوں میں اس کے بچے بھی پڑھ لیں، اس کا بھی دل کرتا ہوگا اچھے کپڑے پہننے کو، اچھا کھانا کھانے کو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلی لانے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا اور اپنے محلے کی، اپنے شہر کی، اپنے قصبے کی، اپنے دیہات کی جو مسجد ہے اس کا رخ کرنا ہوگا، اور وہاں پر جو ہماری خدمت کے لیے مولوی حضرات بیٹھے ہیں ان سے تعلقات بڑھانے ہوں گے، ان سے ان کے مسائل پوچھنے ہوں گے، اور آپ پھر دیکھیے
کہ کس طرح ہماری مساجد میں انقلاب برپا ہوتا ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر ہمارے جو مقدمات عدالتوں میں ہوتے ہیں، اگر وہی مقدمات ہم اپنے محلے کی مسجد کے امام سے اس کے پاس ہم وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے اور ہمارے مخالفین امام مسجد کو ضامن مانتے کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ جو ہم 10 سال عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں اپنی جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، کیا ہم ان سے نہ بچ جاتے؟ کیا آج ہم جو اتنے دھوکے کھا جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری ساتھ والی گلی میں کون رہ رہا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی وہاں کرتے ہیں یا وہاں سے کسی کی شادی کرتے ہیں، تو اتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی چیز اگر ہم مساجد کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے تو یقین جانیے کہ ہمارے اتنے مسئلے ہی نہ ہوتے. اللہ کریم اب ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی اصل شکل میں قائم ہو اور ہماری آنے والی نسلیں بہترین انداز میں زندگی گزار سکے. اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا.